کے تحت ہم نے یہاں پر یہ کنسیپٹ لانچ کیا ہے کہ باہر کی فیکٹریز آئیں، باہر کی کمپنیز آئیں، وہ اپنا کوئی بھی مال جو ہے وہ اپنا تیار کروانے کے لیے قیدیوں کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو اور قیدیوں کی خدمات کو جو ہے وہ اویل کریں گی، اور جو کچھ بھی ان کو اس کے جناب عوض میں ملے گا اس پہ صرف ایک 50 روپے کی کٹوتی کے جو بجلی کے استعمال کے حوالے سے ہے، باقی جتنا کچھ بھی ملے گا وہ تمام کا تمام ہر قیدی کو اس کے کام کے عوض ملے گا۔ اس طرح ایک قیدی کے جو اندر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے بجائے، ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے، کمپلیکس کا شکار ہونے کے بجائے، مینٹلی اپسٹ ہونے کے بجائے، مینٹلی جو ہے وہ اندر پریزن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو اور وہاں کے پریمیسز کو جو ہے وہ پولرائزیشن کا شکار کرنے کے بجائے وہ اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی ایک ہیلپ فل اینٹی کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ یہ وہ تصور تھا جس کو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے لانچ کیا، اور آج ماشاءاللہ میں نے اندر دیکھا کہ پرائیویٹ مختلف آرگنائزیشنز اور بزنس آرگنائزیشن نے اپنا آرڈر دیا ہوا ہے تیار کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں کاٹن سے ریلیونٹ، اور قیدی اس کو تیار کر رہے ہیں، اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں سے جب وہ رہا ہوں گے تو باہر ایک یوزفل شہری کے طور پہ جو ہے وہ جانے مانے پہچانے اور گردانے جائیں گے، نہ کہ دوبارہ ایک کرمنل کے طور پہ جو ہے وہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نیگیٹیولی استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ یہاں پر آنے کا ایک آبجیکٹو تھا، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تنقید کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ سینکڑوں ایسے اقدامات ہیں جو پچھلے 3.5 سالوں میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہر شعبے میں، چاہے انڈسٹری ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اسی طرح پریزن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پہلی جیل ہے کہ جو پورے پاکستان کی پہلی جیل اس وقت ہوگی کہ جہاں پر ہم نے فیملی رومز بنائے ہیں، اور یہاں پر تقریباً 50-60 کے قریب فیملی رومز جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، اور جن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو شرعی حوالے سے بھی ہمیں اس کا کنسیپٹ ملتا ہے، اور یورپ امریکہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی بھی قیدی میل ہے یا فیمیل ہے، اگر وہ کوئی لمبی سزا کاٹتا ہے تو اس کو اپنے خانگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی ملنی چاہیے 2, 3, 4, 5 ماہ بعد کہ وہ آئے اور اس کی وہ فیملی وہاں پر اکٹھی رہ سکے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، ان کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ وہاں پر آ سکے، جیل کے اندر 1 دن یا 2 دن کا جو ہے نا وہاں پر وقت جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو اس پرپس کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں آج سینٹرل جیل فیصل آباد میں ہم پہلا پروجیکٹ جو ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ 3 پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں، ملتان اور لاہور اور راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں۔ ملتان کا بھی تقریباً تیار ہے، اور اگلے 2 بھی جو ہے وہ اسی مالی سال کے اندر انشاءاللہ ان کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے قیدیوں کے لیے، چاہے وہ قیدی فیمیل ہے یا میل ہیں۔ تو آج ہم ان فیملی رومز کا افتتاح کرنے کے لیے میں لاہور سے آیا ہوں، تو میں خراج تحسین پیش کروں گا سردار عثمان بزدار صاحب کو، جن کے متعلق میرا ایک بڑا مشہور و معروف میں ان کو شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و باک باز کے مزداق، اچھلنے کودنے سے پرہیز کرتے ہوئے مائیکل جیکسن جو ہے وہ بننے کے بجائے جو پچھلے ہمارے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اچھلتے زیادہ تھے، کودتے زیادہ تھے، تھرکتے زیادہ تھے، لیکن کام جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن عثمان بزدار صاحب نے خاموشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ کام کیے ہیں جو پنجاب کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک کام آج آپ کے سامنے ہے، بلکہ 2 کام جس کا پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، انڈسٹریل اسٹیچنگ یونٹ کا اور یہ دوسرا فیملی رومز کا۔ تو یہ عثمان بزدار صاحب کی اور بزدار حکومت کی ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے جیل ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ انقلابی اقدامات کیے، اور اس کے علاوہ بھی پچھلے 3.5 سالوں میں اور خصوصاً پچھلے 14 ماہ سے جب سے میں وزیر جیل خانہ جات بنا ہوں، اللہ پاک کے کرم سے ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایسے انقلابی اقدامات کیے ہیں کہ مجھے کئی ایسے قیدیوں کے میسیج آئے ہیں جو باہر رہا ہو کے آئے اور انہوں نے اپنی فیملی کے اندر آ کے بیچاروں نے دیکھے حالات، تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں واپس جو ہے وہ جیل بھیجا جائے، جو سکون ہمیں وہاں مل رہا تھا وہ آج ہمیں باہر نہیں مل رہا۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں کر رہا، یہ پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے کہ ہم نے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ایک نرم خو قیادت کے اندر جیل ڈپارٹمنٹ میں خصوصاً جو ہم نے انقلابی اقدامات کیے، ان کے کھانے پینے سے لے کے
ان کی جناب شب و روز سے لے کے ان کے رہن سہن سے لے کے ان کی صحت اور تعلیم کے حوالے سے پریزن فاؤنڈیشن کو ایکٹیو کیا ہے. اور اسی سب سے امپورٹنٹ چیز ملازمین کی تنخواہیں جو 74 سال سے جو ہے وہ کوئی وزیر اعلیٰ اور کوئی حکومت ان کے جو ہے نا وہ معاملات کو حل نہیں کر سکتی تھی اور ان کے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتی تھی. عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ان کی تنخواہیں بڑھائیں ملازمین اور افسران کی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو وارڈر، ہیڈ وارڈر اور چیف وارڈر جو پچھلے 70 سال سے چیخا چلایا کرتے تھے ہر جیل کے اندر، میں نے بھی کوئی 24-25 وزٹ کر چکا ہوں، بیچارے کہتے تھے کہ جناب باقی جتنی فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے، ان کے جو اہلکاروں کے جو پے اسکیل تھا وہ ہمارے اہلکاروں کے اسی عہدے کا آپس میں ایکول نہیں تھا. اللہ پاک کے کرم سے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. 5ویں سے 7واں اسکیل وارڈر کو اور 7ویں سے 9واں اسکیل ہیڈ وارڈر کو اور 9ویں سے 11واں اسکیل چیف وارڈر کو وہ فائنل ہو چکا ہے. جسٹ 2 سے 3 دن بعد کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک سیریمونیل جو ہے نا اس کے جناب ڈسکشن ہونی ہے اور اس کے بعد جناب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس طرح کے اور کئی اقدامات ہیں جو میں آپ کو 15-20-30 منٹ کی پریس کانفرنس کے اندر نہیں بتا سکتا. تو آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ صاحب یہ بھی ہمارے عثمان بزدار 2 ہیں. بالکل نرم دمے جستجو اور گرم دمے جستجو ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ بولنا اور بہت زیادہ بڑھ کے مارنا ان کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی نرمی سے، انتہائی عاجزی سے، یہ بڑے اچھے طریقے سے پچھلے 3.5 سال سے جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ سپرویژن کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور میں چودھری اصغر صاحب کو بھی اور سعید اللہ گوندل صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج انہی کے ریجن اور انہی کی جیل کے اندر جو ہے یہ 2 انقلابی اقدامات کا آغاز ہوا ہے جس کو آگے بھی ہم لے کے جائیں گے. اور میں آج اس موقع پر میں نے پچھلے کوئی 7-8 مہینے لگا کر جیل کی صورتحال کے علاوہ بھی اور بہت سے ایشوز تھے، میں نے اپنی ایک فیاض چوہان فاؤنڈیشن بنائی ہے جو انشاءاللہ کل یا پرسوں 100% فائنلائز ہو جائے گی. میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ فیاض چوہان فاؤنڈیشن کے تحت اڈیالہ جیل کے اندر اسی انڈسٹریل سٹچنگ یونٹ کو جو ہے نا 20 مشینیں انشاءاللہ ہم فیاض چوہان فاؤنڈیشن کے تحت لگائیں گے. اور ایگزیکٹ اسی طرح جس طرح جو ہے وہ یہاں پر قیدی جو ہے وہ محنت کر کے کما رہے ہیں اور یہاں سے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ گھر والے پیسے لاتے تھے اور بیچارے پریشان ہوتے تھے. کوئی غریب فیملیز ہوتی تھی، کوئی لوور مڈل کلاس فیملیز ہوتی تھی کہ ایک تو جناب گھر سربراہ اور گھر کا اہم ممبر جیل چلا گیا، اوپر سے جناب اس کے لیے خرچے اور اس کے لیے کھانے اور اس کے لیے معاملات. اب کھانا بھی اندر بہترین ملتا ہے، الٹا قیدی اندر سے جو ہے وہ پیسے کما کے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ بھیجے گا. یہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کا کارنامہ ہے اور بزدار حکومت اور پی ٹی آئی حکومت کا کارنامہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انتہائی عاجزی اور انکساری اور پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ خلق خدا اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. پورٹریٹ کر رہے ہیں جیل کے سارے معاملات کو، جہاں جس طرح سے یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اب انکم بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. کوئی آئی ایم افریڈ کہ لوگ جیل جرائم کر کے آنا شروع ہو جائیں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ باہر تو لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو نوکریاں بھی نہیں مل پاتی، تو یہاں پہ تو چلے نوکریاں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کام اس طرف کو چل پڑے. اسی میں سوال ایڈ کر لیں، آپ نے بتایا کہ قیدی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جیل میں جانا ہے، کیا ملکی حالات سے دل برداشتہ ہو کر دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ نہیں، میں ویسے آپ کو یہ مذاق نہیں تھا، یہ کچھ سیریس بھی مجھے 3-4 قیدیوں کے گھر والوں نے بتایا کہ یار وہ بندہ آیا چھوٹ کے، کچھ پنڈی کے ہیں کچھ لاہور کے ہیں، تو اس نے آ کے جناب حالات دیکھے، اس نے کہا من واپس لے جاؤ جی، میں اتنے بہت بڑا چنگا موج کر رہا سی. ٹھیک ہے نا. تو وجہ یہ ڈفرینس ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، صحافی دوستوں کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، وہ زیادہ باعلم ہوتے ہیں. جیلوں کی وہ صورتحال نہیں تھی. میں تو نواز شریف صاحب کو بھی کہوں گا، سلطان و فرور الدین ارطغرل صاحب کو، کہ وہ بھی واپس آ جائیں اور ان کو انشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ملے گا. ان کو جناب وہ جو کھابے کھانے کے شوقین ہیں، انشاءاللہ ان کو وہ سارے کھابے مل جائیں گے سوائے ڈالر اور پیسہ کھانے کا جو ہے نا، وہ ان کو شاید نہیں ملے گا کھانے کو یہاں پہ. باقی جو ہے وہ اچھا کھانا ان کو رہنا سہنا انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب بڑا خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنا کام جاری رکھتے ہیں سارا، ان کی خاموشی کا ایک بہترین نمونہ یہ 2 دن پہلے بری میں دیکھنے میں آیا. ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور 30 گھنٹے تک وہ خاموش ہی رہے، کہیں پہ نظر بھی نہیں آئے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ہم نے خاموش رہنا ہے اور چپ کر کے تماشا دیکھنا ہے وہاں مرنے والوں کا؟ دیکھو میں نے ابھی تک اس ایشو کے اوپر میڈیا پہ بات نہیں کی، لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. یہاں پر 14 بندے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن کے اندر مار دیے گئے، اس کو آج تک کوئی نہیں ٹھہرا. لیکن رات کا کرائسس تھا، صبح جناب پتہ چلا، اس کے بعد ایک دن کے اندر اندر ساری چیزیں جو ہے نا جس طریقے سے مینیج کی گئیں سب کے سامنے. اور قدرتی آفات کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے.
یہ قدرتی آفت ہے. میری 40-42 سال کی سیاسی زندگی ہے, مجھے پتہ ہے کہ کس کس دور کے اندر 90s کے اندر 80s کے اندر اور 2000 کی جناب اس کے اندر, چاہے وہ مشرف صاحب کا دور تھا, پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا دور تھا, بڑے بڑے قدرتی آفات آئی ہیں, بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں. اب ان کو آپ امپوز کرنا شروع کر دیں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, تو یہ میرا خیال یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تسی دونوں نہیں پوچھ رہے, باقیہ نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں. اچھا پوچھو. اچھا جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا طیارہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے, مسلم لیگ نون کی طرف بھی جا سکتا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے, کیا کہیں گے اس کے؟ جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, میرا ان سے بڑا دلی تعلق ہے. جہاز چاہے جہانگیر ترین صاحب کا ہو, خاقان عباسی صاحب کا ہو, کسی کا بھی ہو, وہ آسمان میں جائے, زمین میں جائے, دائیں جائے, بائیں جائے, اگلے 1.5 سال پورے چھپ چھپا کے ساتھ, عزت و احترام کے ساتھ, تزک و احتشام کے ساتھ, جرأت اور ہمت کے ساتھ, بزدار حکومت بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت بھی اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے گی. اور اگلے 5 سال بھی فیصلہ آباد کی زبان تم سمجھا دیا, کیونکہ میں بھی فیصلہ آباد کا رہنے والا, کہ اگلے 5 سال بھی بھائی جان اللہ پاک دے کرن تے نبی پاک دے صدقے جائے وہ پی ٹی آئی دے رہے. آخری سوال پوچھ لو اگر کسی پوچھ رہا. ہاں ملک جو ہے آبادی کنٹرول نہیں ہو رہی, ہر طرف جو ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ بڑا کام میں تو آپ نے یہاں پہ روم بنا کے آبادی بڑھانے کے انتظامات تو نہیں کر دیے؟ یہ جواب میں کلیاں بیٹھا کے